على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وسیلے کے تعلق سے یہ 5ویں تقریر ہے آج جمعۃ المبارکہ کی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ گزشتہ جمعہ کے خطابات میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی، ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں اور عالم اسباب میں بغیر وسیلے کے زندگی کی گاڑی ایک بالشت بھی آگے نہیں جا سکتی۔ اب اگر اتنی بالکل بدہی سی بات کا کوئی انکار کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنکھ کا بھی اندھا ہے اور دل کا بھی اندھا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم بھی دیا ہے۔ غیر اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بت کو، اللہ نے نبیوں، رسولوں، بزرگان دین جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سب سے باضابطہ طور پر مدد مانگنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن اور احادیث سے ملتا ہے۔ بندہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے اور ہر شخص ایک دوسرے سے مدد مانگتا ہے۔ کیا کوئی اسے مشرک کہتا ہے مدد مانگنے والے کو؟ اگر اللہ بندوں سے مدد مانگنے لگ جائے پھر کیا کہو گے آپ؟ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے پیروں میں جماؤ پیدا کر دے گا، استقلال پیدا کر دے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، مطلب ہے کہ آپ دین کا کام کریں گے، دین کا کام کرنا گویا کی اللہ کی مدد کرنے کے مترادف ہے، حالانکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، لیکن دین کا کام اگر یوں ہی بغیر واسطے اور وسیلے کے ہوتا تو پھر نہ تو نبیوں کی ضرورت تھی نہ رسولوں کی ضرورت تھی۔ ہر آدمی صبح سو کے اٹھتا، اس کے سرہانے تکیا کے نیچے 2-4 پیج قرآن کے موجود ہوتے، اٹھتا پڑھتا اور عمل کرنے لگ جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن بھی کروایا ہے نا، تو ڈائریکٹلی نہیں، وسیلے سے، واسطے سے۔ خدا کی معرفت کا سب سے معتبر حوالہ مصطفیٰ کی ذات کریمہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ وہ ہے جس نے ہدایت اور حق دے کر کے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو جلوہ گر فرمایا۔ تو ہم اللہ کو، رب کے محبوب کو چھوڑ کر پہچان بھی نہیں سکتے، نہیں جان سکتے کہ اللہ کون ہے۔ نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر حضور کے واسطے کے، اس لیے کہ پورے قرآن میں کہیں بھی ظہر کی رکعت کا کتنی رکعات ہے، کتنے سجدے ہیں، کتنے رکوع ہیں، کیا وقت اس کا ہے، کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہے، کیسے رکوع کرنا، کیسے سجدہ کرنا، کیا کب پڑھنا ہے، قرآن شریف میں کہیں نہیں ہے۔ جب حکم الہی نماز کے حوالے سے آیا اقیم الصلاۃ کا، تو پھر صحابہ استفسار کیے حضور سے، یا رسول اللہ علیہ السلام کیسے نماز قائم کی جائے؟ تو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتا دیکھتے ہو، جیسے میں کروں ایسے کرتے رہنا، اسی کرتے رہنے کا نام نماز ہے۔ یہ ہم سجدہ، رکوع، قادا اور قیام سب کر رہے ہیں نا، یہ حضور کی اداؤں کا نام ہے، اداؤں کا۔ تو بغیر حضور کے وسیلے اور واسطے کے کوئی بھی موحد صاحب نماز پڑھ کے نہیں بتا سکتے ہیں، حضور کا سہارا لینا ہی پڑے گا۔ حضور کے وسیلے کے بغیر زندگی کی گاڑی 1 انچ کیا سینٹی میٹر بھی سرک نہیں سکتی ہے۔ یزید بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے تو بنو فزارہ کے علاقے کا ایک وفد جس میں 10-12 آدمی تھے وہ حاضر خدمت ہوئے، اور یہ وفد رملہ بنت حارث انصاری کے مکان پر جو ہے فروکش ہوا،
اور جسمانی طور پر حالت ان کی بہت خراب تھی. ان کے اونٹ بہت دبلے پتلے کمزور ہو چلے تھے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی حالت پوچھی, بھئی تمہارا حال کیا ہے؟ تو وہ بولے یا رسول اللہ ہماری آبادی خشک سالی کا شکار ہے, بارش نہیں ہوئی, اس کے زد میں ہم ہیں, ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں, ہمارے جانور ہلاک ہوئے جا رہے ہیں, اپنے اللہ سے آپ دعا تو کیجئے. کیا کہا انہوں نے؟ حضور دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں, اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہماری امداد کرے. یہ کون ہے؟ یہ صحابی ہے جو حضور سے مدد مانگ رہے ہیں. حضور نے یہ نہیں کہا جاؤ تم چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کوئی نماز وغیرہ پڑھو اور اپنے محلے کے عیدگاہ میں جا کر کے گاؤں کے ادھر جا کے نماز استسقاء پڑھ لینا. حضور نے یہ نہیں فرمایا. اور یہ بھی حضور نے نہیں کہا کہ جیسے تم ہو ویسے میں ہوں, تم بھی دعا مانگو ہم بھی دعا مانگتے ہیں. نہیں, جب انہوں نے یہ عرض کی کہ اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہماری مدد کرے, تو سرکار نے ان کی التجا قبول کی, ممبر پہ تشریف لائے اور کچھ کلمات آقا نے ارشاد فرمائے اور دعا کے لیے مصطفیٰ کریم نے اپنے دونوں دستے ناز بلند کیے. جب بھی استسقاء کے نماز کے اندر دعائیں مانگی جاتی تھی نماز پڑھنے کے بعد بارش کے لیے, تو دعاؤں کے مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں ہاتھ اتنے بلند کیے جاتے تھے. حدیث شریف میں آیا کہ سرکار کے بغل شریف کی سفیدی ظاہر ہو جاتی, دکھنے لگتی. یہ عاجزی کا بہت اعلیٰ پیمانہ ہے کہ مانگنے والا کس قدر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنگو کیے ہوئے ہے. تو یہ مانگنے کا انداز بڑا نرالا ہوتا. تو حضور نے یہ اس طرح سے دونوں دستے مبارک بلند فرمائے یہاں تک کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوئی. راوی بیان کرتے ہیں بخدا صحابی کہتے ہیں اس وقت آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا, مسجد اور پہاڑ کے بیچ میں کوئی مکان بھی نہیں تھا, ایک دم کلیئر. ہم نے کیا دیکھا کہ پہاڑوں کے پیچھے سے ایک ڈھال کی شکل کا بادل نمودار ہوا, اور جب آسمان کے بیچ میں آیا تو کیفیت یہ ہوئی کہ پورے آسمان کو گھیر لیا. دیکھتے دیکھتے بارش شروع ہوئی اور ہفتوں تک لوگوں نے سورج نہیں دیکھا, اتنی بارش ہوئی, رات بھر بارش, دن بھر بارش. پھر وہی شخص صحابی آئے, انہوں نے کہا حضور جنہوں نے بارش کی التجا کی تھی, انہوں نے عرض کی حضور اب تو ہمارے جانور پانی سے ڈوب ڈوب کے مرے جا رہے ہیں, ہمارے مکانات گرے جا رہے ہیں, سرکار کرم فرمائے اس کو رکوا دیجئے نا. پتہ یہ چلا اگر اللہ ناراض ہو جائے تو اگر کسی کی دعا جلدی سنتا ہے تو وہ دعا مصطفیٰ کریم کی ہوتی ہے. ہاں, بارش کروانے کے لیے بھی صحابہ حضور سے کہتے تھے اور بارش رکوانے کے لیے بھی صحابہ حضور سے کہتے تھے. گویا صحابہ نے یہ ذہن دیا ہے کچھ بھی مانگنا ہو تو حضور سے مانگو. یہ 14ویں صدی کے مولانا نہیں تھے, 1450 سال پہلے کہ وہ لوگ تھے جن کے نقش قدم پر چلنے کو آقا کریم نے ہدایت کا باضابطہ طور پر روڈ میپ بتایا ہے. اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے. تو نبی سے مانگنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے, یہ صحابہ کا پاکیزہ طریقہ رہا ہے. تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور جانور ہلاک ہوئے جا رہے ہیں, بہت بری کنڈیشن ہو گئے, راستے کٹ گئے, کٹ کر بہ گئے, ایک دوسرے گاؤں کا ایک دوسرے گاؤں سے رابطہ ٹوٹ گیا. اتنی جلدی تو اس زمانے پل بھی نہیں بنتا تھا جتنی جلدی آج بن جاتا ہے. سرکار پھر ممبر پہ چڑھے اور ہاتھ بلند کی سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ. کیا فرمایا آقا نے؟ اللہم حوالینا لا علینا, میرے اللہ اس بارش کو ہم پر مت برسا, یعنی کہ ہمارے شہر مدینہ پہ بارش روک دے, ہاں آس پاس میں برسا دے, یہاں بند کر دے. اللہ نے وہاں مدینے پہ بارش روک دی اور چاروں طرف بارش ہوتی رہی. اللہم حوالینا لا علینا, ہمارے چاروں طرف بارش کر پروردگار, ہم پر بارش مت کر. جب حضور علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں یہ دعا کی تو بادل مدینے کو کی فضا سے ایسے اتار لیا گیا, صحابی کہتے ہیں ایسے اتار لیا گیا جیسے کسی کا کپڑا اتار دیا جاتا ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں اتنے علاقے کا بادل صاف کر دیا گیا جیسے کسی نے کہیں لگی ہوئی کالک کو جو ہے صاف کر دیتا, کپڑا سے پوچھ دیتا ہے نا. اس طرح سے اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بادل کا اتنا حصہ غائب کروا دیا جہاں سے بارش مدینے شہر پہ ہو رہی. ایک اور روایت حضرت انس بن مالک کہتے ہیں
ایک حضور کے خادم جنہوں نے 10 سال سرکار کی خدمت کری، فرماتے ایک بدو حاضر خدمت ہوا، اس نے بھی قحط سالی کی شکایت کری، میرے کریم آقا نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ سمیٹ کر چہرے پہ نہیں پھیرا تھا اس مصطفیٰ کریم نے۔ وہ فرماتے ہیں صحابی حضرت انس کہ ابھی سمیٹنے بھی نہیں پائے تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہوئی اور لگاتار آسمان سے ایسی بارش ہوئی لگتا تھا کہ آسمان نے اپنا دہانہ کھول دیا ہے، یعنی بارش کے جیسے دروازے کھل گئے ہوں۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لوگ پھر حاضر ہوئے، کہا حضور اب تو ہم ڈوب جائیں گے، اب تو ہم ڈوب جائیں گے، سرکار بچائیے ہم کو، بہت بارش ہو گئی۔ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہم حوالینا لا علینا، میرے اللہ ہم پر بارش نہ کر، ہمارے آس پاس میں بارش برسا۔ راوی فرماتے ہیں بادل بالکل چھٹ گیا، ایسا لگتا تھا کہ اب بارش کا کوئی نام و نشان نہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ حدیثیں باضابطہ طور پر کتب احادیث میں موجود ہیں، مگر جتنی برادریاں ہیں بنام مسلم، ٹھیک ہے نا، کلمہ پڑھنے والے لوگ سنیوں کو چھوڑ کر کے، سب کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا بھوسا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا بیچاروں کے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر شرک ہوتا تو جتنے صحابی تھے معاذ اللہ سب مشرک ہو جاتے، اس لیے کہ ہم نے جو صحابہ کی تاریخ پڑھی ہے، ہر صحابی نے جب بھی کچھ مانگا ہے حضور سے مانگا ہے، اور اللہ نے فرمایا بھی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرے بندو مصطفیٰ کریم جو تمہیں دے اسے تم لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اور بخاری شریف میں میرے آقا علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، واللہ یعطی وانا قاسم، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی لیے امام اہل سنت آقا نعمت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا فرماتے ہیں مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، شان مصطفیٰ ہی ہے۔ تو ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے، اللہ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ اب حضرت عیسیٰ سے پوچھئے، انہوں نے اپنی قوم کے بیچ میں کیا اعلان کیا؟ قرآن شریف میں موجود ہے مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، کون ہے تم میں جو اللہ کی طرف میری مدد کرے؟ نبی مدد مانگ رہے ہیں، رسول مدد مانگ رہے ہیں، صاحب کتاب پیغمبر مدد مانگ رہے ہیں، بن باپ کے کماری مریم کے شکم سے جلوہ گر ہونے والے کلمت اللہ روح اللہ اپنی امت سے کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرے گا؟ تو کیا حضرت عیسیٰ نے بندوں سے مدد مانگی تو مشرک ہو گئے ہو؟ نبی تو شرک کا جنازہ نکالنے کے لیے آتا ہے، نبی شرک کی بنیادیں کھودنے کے لیے آتا ہے، شرک کا میسج دینے کے لیے نہیں آتا۔ تو ان کی امت نے کیا کہا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے امت کے لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی ہم ہیں اللہ کی طرف آپ کی مدد کرنے والے۔ بڑی جلدی لوگ کہتے ہیں ارے اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک کہلاتا ہے، کیا کہو گے اس کے بارے میں آپ؟ یہی حضرت انس روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ابو طالب بیمار پڑے، نبی کے چچا مولا کائنات کے والد، بڑی شدید بیماری تھی، اٹھ بیٹھ نہیں پاتے تھے، ہلنا مشکل تھا، ایسا لگتا تھا کسی نے رسی میں جکڑ دیا ہے اور ہل نہیں پا رہے۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ بھتیجے، میرے مصطفیٰ کریم سے کہا بھتیجے، اے بھتیجے، اپنے رب سے جس نے تجھے نبی بنایا ہے میری صحت کے لیے دعا کر۔ حضرت انس کہتے ہیں آقا نے دعا کی، اے اللہ میرے چچا کو اچھا کر دے۔ جب حضور نے دعا کی تو دعا کرتے ہی ابو طالب اٹھ کر کے بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں ایسا لگا جیسے کسی نے رسی میں انہیں باندھ رکھا تھا اور رسی کھولی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو جانتے ہو ابو طالب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے بھتیجے، تیرا رب جو ہے نا تیری اطاعت کرتا ہے، تیرا رب تیری اطاعت کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا چچا میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں اللہ میری اطاعت نہیں کرتا۔ حضور نے کیا کہا؟ میرے چچا اگر تم بھی اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ تو اللہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب جو ہے نا آپ کی دعا قبول کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے،
इधर हाथ उठते हैं नबी के, उधर मुस्तफा के। रब ने उनकी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा दिया होता है, ये कंडीशन होती है। ये अल्लाह बहुत शताबी फरमाता, बहुत जल्दी आपकी दुआ कबूल करता है। ये सैयदा आयशा फरमाती। ये बरेली शरीफ की नहीं थी, मकराना की भी नहीं थी, मदीने शरीफ में रहती। ये अकीदा दिया है कि हुजूर का रुतबा क्या है, मकाम क्या है। हम तो यार 1450 साल के बाद पैदा हुए हैं, कहीं अड़ते भी नहीं हम। एक रोज एक आराबी मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने कुछ मांगा, सवाल किया, मेरे करीम आका खामोश रहे। उसने फिर कुछ कहा, सवाल किया, फिर हुजूर खामोश रहे। फिर तीसरी बार उसने सवाल किया तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो मांगता है, बोल क्या मांगता, सलमा शीता या आराबी, जो मांगना है मांग, अब बोल क्या बोलता है। ये हुजूर ने फरमाया जो तेरा जी चाहे मांग ले। रावी हदीस हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा फरमाते हैं, हमें उसकी किस्मत पे रश्क आया उस मांगने वाले पर। और क्या सोचा हजरत अली फरमाते, हमने ये सोचा अब ये बंदा हुजूर के इस फरमान पर हुजूर से जन्नत ही मांगेगा। क्या मांगेगा? हुजूर से ये जन्नत मांगेगा। ऐसा गोल्डन चांस कौन गंवाता है? अगर दरियाए करम मुस्तफा का जोश पर हो और वो ऐलान फरमा दे जो मांगना है मांग लो, तो कोई छोटा सामान मांगेगा नहीं ना। तो उसने क्या कहा, या रसूलल्लाह मुझे फला जगह जाना है, कुछ खर्चा चाहिए रास्ते का। यहाँ भी आते हैं ना, हमको अजमेर जाना है, पैसा दे दीजिए, हमको जयपुर जाना है, जेब कट गई थी, कुछ किराया भाड़ा इंतजाम कर दीजिए। तो कुछ इसी तरह से हमको फला जगह जाना है, कुछ रास्ते का हुजूर खर्चा अता फरमा दे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्हें कुछ दे दो, अता कर दो। दिया गया, उसकी मांग पूरी की गई। फिर हजरत अली फरमाते हैं कि हमें उसके मांगने पर ताज्जुब भी हुआ, बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि गोल्डन चांस उसके पास आया था कि वो चाहता तो हुजूर से जन्नत मांग लेता, मगर उसने ज़ादे राह तलब किया और उसके मांगने पे ताज्जुब हुआ। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़ा फर्क है इस मांगने वाले के और हजरत मूसा कलीमुल्लाह के दरबार में उस बुढ़िया के मांगने में बड़ा फर्क है। फिर मेरे हुजूर ने खुद ही वाकया बयान फरमाया हजरत मूसा का और उस बुढ़िया का। जब बनी इसराइल के लोग फिरौन के जुल्म तशद्दुद से बहुत परेशान हुए तो हुक्म हुआ हजरत मूसा पैगंबर को अपनी पूरी बनी इसराइल बिरादरी को लेकर के दरिया पार करके उस तरफ चले जाओ। वो लेकर के अपने सवारियों को, घोड़े, ऊंट, खच्चर जो भी थे, पूरी आबादी बनी इसराइल को लेकर के चले और सामने दरिया था। जब दरिया के किनारे पहुंचे उनके जानवर, तो अल्लाह ने जानवरों का मुंह इस तरफ फेर दिया जिधर से गए थे वो, बजाय उस तरफ दरिया पार करने की तरफ जाने के उल्टा मुंह घुमा लिया, उधर जाने को तैयार नहीं। अब खतरा इस बात का था, पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा है, सामने दरिया है, जानवर दरिया में उतरने को तैयार नहीं, मुंह फेर लिया। अब क्या करें? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने रब की जनाब में अर्ज किया, या अल्लाह ये क्या माजरा, अब तो बड़ी मुश्किल में हम फंस गए। अल्लाह ने कहा मूसा तुम हमारे एक महबूब, एक प्यारे नबी यूसुफ की कब्र के आसपास हो, उसकी कब्र से उसका ताबूत निकालो और अपने लश्कर के साथ लेके चलो, अल्लाह तुम्हें दरिया में रास्ता दे देगा। ये हुजूर बयान फरमा रहे हैं। अब हजरत मूसा के भी इल्म में ये था नहीं, रब की मर्जी, कि हजरत यूसुफ की कब्र कहां है। सबसे पूछा बताओ किसको पता है यूसुफ की कब्र कहां है? किसी ने कहा हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, हमको। कुछ लोगों ने कहा हुजूर एक बहुत ज़ईफ बुढ़िया है, लगभग होगी 80 साल की, एजेड है वो, अगर आप कहें तो उससे पूछ के आओ। कहा जाओ जल्दी से पूछो उससे। गए, कहा बुढ़िया क्या तुझे पता है यूसुफ की कब्र कहां है? अल्लाह के नबी हजरत मूसा ने पूछा है, बता दे। उसने कहा पता तो है हजरत यूसुफ की कब्र कहां पर है, मगर बताऊंगी नहीं। आप बताओ, ऐसा मौका है, पीछे फिरौन लगा हुआ है, आगे दरिया है, इसी बीच में पूरा लश्कर अटका हुआ है, अब खतरा चारों तरफ से है और बुढ़िया है कि मानने को तैयार नहीं। जाकर के लोगों ने हजरत मूसा कलीम को बताया, हजरत जानती तो है, बताने को तैयार नहीं। कहा बुला लो मेरे पास। गई बुढ़िया, कहा बूढ़ी अम्मा हजरत यूसुफ की खबर जानती हो? कहा हाँ जानती हूं। कहा बता दो। कहा नहीं बताऊंगी। कहा क्यों? कहा जब तक आप मुझसे वादा न कर लें। कहा क्या वादा? कहा जन्नत के जिस बंगले में, जिस महल में आप रहेंगे उसी में ये बुढ़िया भी रहेगी, इसका वादा करते हो? तब बताऊंगी।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے جنت لے لے، میرے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ میرے بنگلے میں کیوں جانا چاہتی ہے؟ میرے کمرے میں کیوں رہنا چاہتا؟ اس سے کم پہ سمجھوتا ہی نہیں ہے۔ نبی رحمت کیا فرماتے ہیں؟ بڑھیا نے کیا کہا؟ اس سے کم پہ سمجھوتا نہیں ہے، صرف جنت نہیں چاہیے، جنت کے اسی محل میں میں رہنا چاہتی ہوں جس میں موسیٰ رہیں گے۔ حضرت موسیٰ کہتے رہے ارے مان جا، جنت لے لے، میرا گھر تو چھوڑ دے۔ اللہ نے کہا میرے موسیٰ تیرا کیا بگڑ جائے گا، تیرا کیا بگڑتا، دے دے۔ گویا کہ نبی کو یہ پاور ہوتا ہے، جسے چاہے جنت کا محل دے دے، جسے چاہے اپنے محل میں رکھ لے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ کتنا فرق ہے اس مانگنے والے زاد راہ کے مسافر سے اور اس بڑھیا کے مانگنے میں کتنا فرق ہے۔ اگر اس نے یہ مانگا ہوتا، حدیث کا مفہوم جو ہمارے صوفیہ نے بیان کیا ہے، اگر وہ چاہتا زاد راہ مانگنے والا حضور سے جنت مانگتا، وہی مانگتا جہاں حضور رہتے ہیں، حضور ضرور عطا فرماتے، ورنہ یہ سرکار نہیں فرماتے۔ کتنا فرق ہے دونوں کے مانگنے میں۔ کیوں؟ اس کی حدیث اور میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ربیعہ بن کعب حضور کو وضو کا پانی دیتے تھے، مصلی بچھاتے تھے، خدمت کرتے تھے، تہجد کے وقت لوٹا اٹھا کے پانی بھر کے لاتے، مسواک دیتے۔ ایک دن حضور نے فرمایا سل ربیعہ، مانگ، ربیعہ مانگ لو، تمہاری خدمت سے میں خوش ہو گیا ہوں، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ سرکار کا دریائے کرم جوش پہ تھا، تو حضرت ربیعہ نے جانتے ہو کیا مانگا؟ عرض کرتے ہیں اسألک مرافقۃ فی الجنہ، حضور میں جنت میں اسی گھر میں رہنا چاہتا ہوں جہاں آپ رہیں گے۔ کیا مانگنا ہے یار، کیا نصیب ہے صحابی کا۔ جب انہوں نے کہا حضور میں اس خدمت کے بدلے میں آپ سے یہ مانگتا ہوں، اسألک مرافقۃ فی الجنہ، آپ کی خدمت جیسے یہاں کرتا ہوں ویسے وہاں کرتا رہوں، مطلب جس محل میں آپ رہے اسی میں میں بھی رہوں۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا نہیں میں نہیں دے سکتا، کیا فرمایا سرکار نے؟ اب غیر ذالک، ارے یہ تو تمہیں ملے گا ہی ربیعہ، اس کے علاوہ کچھ مانگنا ہے وہ بھی مانگ لے۔ کھانے حضور بس اتنا ہی بہت زیادہ میرے لیے۔ تو حضور جنتیں بانٹتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہم اہل سنت کے حق میں آیا ہے۔ جی ہاں دوسرے لوگ اس سے بہت دور اور محروم ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ کا نام سنائی، بڑے بہت ہی معتبر صحابی، بعید طور سب سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بارگاہ الہی میں بارگاہ مصطفیٰ میں نے عرض کیا، یہ روایت بخاری شریف میں، کہا یا رسول اللہ میں جو کچھ سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ کی حدیثیں سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں، سرکار کرم فرما دیں کچھ، تاکہ جب میں سنوں کوئی چیز تو اسے یاد رہے مجھے۔ آج کل کوئی ہوتا تو حکیم جی کہتے ہیں معجون کھائیے، کاجو پستہ بادام کھائیے، بابا جی ہوتے تو ایک تعویذ بنا دیتے کہ اس کو پہن لیجئے، پیر صاحب ہوتے تو کہا 2-4 دن رہ کے آپ کے گھر میں وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ حضور نے یہ سب کچھ نہیں کہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم کہ میرے کریم آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلا دے۔ جب ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی تو فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میرے مصطفیٰ نے اپنے مٹھی میں ہوا بند کیا اور میری چادر میں ہوا ڈال دی، کہا بند کر لے، سمیٹ لے، سینے سے لگا لے۔ نبی نے کیا دیا نبی جانے، ابو ہریرہ نے کیا لیا وہ جانے، ہمیں تو یہ پتا جو مانگا تھا ابو ہریرہ نے حضور نے اسے عطا فرما دیا۔ ہاں اس کے بعد نوٹ سنیے ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، جب میں نے سینے سے اس چادر کو لگایا جس میں مصطفیٰ نے اپنے مبارک مٹھی شریف کی ہوا ڈالی تھی نا، اس کے بعد سے میں جو کچھ بھی سنتا تھا ایک لفظ بھی نہیں بھولتا۔ کس سے مانگا تھا؟ حافظہ کس سے مانگا تھا؟ ابو ہریرہ نے اللہ سے مانگا تھا، حضور سے مانگا تھا۔ تو کیا حضور سے یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے والا اگر مشرک ہو جاتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان سے بڑا کوئی موحد ہوگا؟ صحابی رسول ہیں اور اتنے عظیم صحابی ہیں کہ بہت زیادہ احادیث کی روایت آپ سے ہی مروی ہیں۔ اگر معاذ اللہ ان کو مشرک گھوشت کیا جائے دنیا کے اندر رہنے والے ان فرقہ باطلہ کے اصول و ضوابط کے اعتبار سے کہ غیر اللہ سے مانگنے والا مشرک ہوتا ہے تو ابو ہریرہ تو معاذ اللہ ان کے نزدیک مشرک ہی رہیں گے۔ ایک اور روایت بخاری شریف کی، یزید بن عبید نے سلمہ ابن اقوا، یہ بھی صحابی رسولی ہے، ان کی پڈلی میں تلوار کا نشان دیکھا، بہت گہرا نشان تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا
यजीद बिन उबैद कहते हैं हमने पूछा कि भाई सलमा तुम्हारे ये पैर में काय का निशान है, इतना बड़ा जख्म लगा है, कब लगा था, कैसे ठीक हुआ? तो उन्होंने क्या फरमाया कि खैबर के मौका पर तलवार लगी थी मेरे पैर में और जख्म इतना खतरनाक था कि लोग कहने लगे कि सलमा कोई घंटा 2 घंटे में इंतकाल कर जाए, ये बचने वाला नहीं है। फरमाते जब मैंने ये सुना लोगों को कहते हुए कि मेरा इंतकाल जल्दी हो जाएगा तो मैं हुजूर की खिदमत में आया, कहा हुजूर ऐसा ऐसा हो गया, बड़ी खतरनाक जो है तलवार की ज़रबे कारी लगी है, जख्म बड़ा शदीद है, लोगों की आरा इस तरफ सुनने में आ रही है। तो मेरे हुजूर ने फूंक मारा। जो दम किया जाता है ना, बेदम लोग जो है वो क्या कहते हैं, ये फूंक मारना भी जायज नहीं। मियां जी ये बुखारी की रिवायत है, हुजूर ने दम किया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं कि मैंने हुजूर की खिदमत में हाजिरी दी और मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह ये खतरनाक जख्म है, इसे अच्छा करें। तो हुजूर ने 3 बार फूंक मारा, 1 बार नहीं 3 बार फूंक मारा, दम किया। मैं बिल्कुल अच्छा हो गया, ना टेबलेट खाया, ना माजून खाया, ना मरहम पट्टी की, और ना ही कोई टिंचर लगाया, और ना ही जो है उसका टांका वाका लगा, बस हुजूर ने फूंक मारी और ठीक। बुखारी शरीफ। हजरत अनस कहते हैं मेरे आका ने मेरे लिए दुआ की, ए अल्लाह अनस के मालो औलाद में बरकत दे, इससे लंबी उम्र दे, इसके गुनाहों को माफ कर दे। इस दुआ की बरकत क्या हुई? हजरत अनस से सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर की दुआ की बरकत ये देखी कि अपनी नस्ल के 103 लोगों को मैं अपने हाथ से दफना चुका हूं। उनकी नस्ल में, औलाद में अल्लाह ने कितनी बरकत दी? फरमाते हैं कि मैं अपनी नस्ल के 103 लोगों को कब्रिस्तान में जाके दफन कर चुका हूं, और सबके बगीचे में साल में 1 बार फल आता है। कोई बाग बता सकते हैं आप कि जिस बाग में साल में 2 मरतबा फल आए? है कोई बगीचा? आम का पौधा हो, अंगूर का हो, केले, जितने भी हैं बाग जो भी है ना, खजूर का हो, साल में 1 बार फल लाता है। हजरत अनस कहते हैं मेरे बगीचे में साल में 2 बार उसके फल आते थे खजूर के। नबी के बरकत की दुआ से मेरे बाग में, खजूर के बगीचे में साल में 2 मरतबा खजूर जो फलता था और मैं तोड़ के लाता था। फरमाते हैं कि अब मैं मरना चाहता हूं, 120 साल की उम्र हो गई है, मैं भी जिंदगी से तंग आ गया हूं। तो अल्लाह ने उन्हें मौत दी 120 साल की उम्र। हजरत अनस, इनका मजार शरीफ बसरा की सरजमीन पर है, इराक में। एक और साहबी हैं, हुजूर ने उनके लिए दुआ की, या अल्लाह इसकी औलाद में बरकत दे। अल्लाह ने 80 बेटे अता फरमाए, 80 बेटे। एक हदीस अहले हदीस बिरादरी के इमाम अव्वल इब्ने तैमिया ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया है कि हजरत उमर के जमाने में कहत पड़ा तो उन्होंने हजरत अब्बास जो हुजूर के चचा थे उनसे दुआ करवाई, उनको लेके आए, उनको वसीला बनाया। क्या कहा? ए अल्लाह, हम पहले हुजूर के वसीले से दुआ करते थे, अब हुजूर के चचा अब्बास के वसीले से दुआ करते, मेरे अल्लाह इस वसीले के कबूल कर ले इसे तू और बारिश नाज़िल फरमा दे। रावी हदीस कहते हैं यजी अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का वसीला पेश करने की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश नाजिल की और पूरे मदीने को जल थल कर दिया। तो हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले सब बहुत सारे नबियों ने, रसूलों ने मेरे नबी का वसीला तलब किया। जब हुजूर थे जमीन पर, सारे सहाबा का मामूल था हुजूर के वसीले से दुआ करते थे। हुजूर के विसाल फरमाने के बाद भी हजरत उमर का ये किरदार बताता है कि जो हुजूर के करीबी लोग थे उनके वास्ते भी दुआएं कबूल अल्लाह किया करता है, नबी की निस्बत की बुनियाद पर। नबी के निस्बत की बुनियाद पर अल्लाह दुआएं कबूल करता है। वो चचा अब्बास जो थे, ईमान लाने से पहले उनके नाम से वसीले के जरिए दुआ क्यों नहीं करवाई गई? ईमान लाए, हुजूर के गुलाम बने, खिदमत गुजार बने, तो ये निस्बत मुस्तफा की बुनियाद पर जब चचा का वसीला हजरत उमर जैसा दीन का ताबेदार, सख्ती से मुस्तफा करीम की शरीयत पर अमल करने वाला, कराने वाला, अगर वो वसीला तलब करता है, हम किस खेत के मूली हैं? कोई अमीर जमात और फकीर जमात की हैसियत क्या है कोई वैल्यू? अभी तो बहुत सारी रिवायत बाकी हैं वसीले के हवाले से, लेकिन फिर कभी इंशाल्लाह।